کسی کی برائی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو، اگر تم اپنے عیبوں پر نظر رکھو گے تو تمہیں دوسروں کی برائی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ناکامی سے مت ڈرو، کیونکہ ناکامی کامیابی کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ جو گرنے کی ہمت رکھتا ہے وہی بلندیوں کو چھونے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھو جس میں سب کے لیے خیر ہو، کیونکہ اللہ چہروں کو نہیں بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے اور نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے۔ شکر گزاری نعمتوں کو قید کر لیتی ہے اور مزید نعمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پر بھی محروم ہی رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو پڑھ لے اور آپ سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد مایوس مت ہونا، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بس ایک سجدہ اور چند آنسو تمہیں تمہارے رب کے اتنا قریب کر دیں گے جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ ہم موت سے بھاگتے ہیں حالانکہ وہ ہمیں زندگی دینے والی ہے، اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں حالانکہ وہ ہمیں مارنے والی ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی شاید معاف ہو جائے، مگر بندے کا دل دکھانے کی معافی تب تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ حسد لکڑی کو کھانے والی آگ نہیں بلکہ انسان کے سکون کو کھانے والا کینسر ہے۔ یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور چہرے کا نور چھین لیتا ہے۔ کچی ڈور سے بدھے رشتے آزمائش کی ہلکی سی ہوا سے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اللہ کی محبت کی ڈور اتنی مضبوط ہے کہ طوفان بھی اسے نہیں توڑ سکتے۔ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھک جاتی ہے، اسی طرح جس انسان کے پاس علم اور ظرف ہوتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ اکڑنا خالی ہونے کی دلیل ہے۔ امید کا دیا کبھی بجھنے مت دینا، کیونکہ رات جتنی بھی گہری اور طویل ہو، سویرا ہونے سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ عمل تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ الفاظ بھی رزق کی طرح ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرو، کیونکہ یہ کسی کی بھوک مٹا سکتے ہیں اور کسی کا سکون چھین بھی سکتے ہیں۔ جب تم غمگین ہو تو قرآن پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ سے باتیں کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور روح کو قرار ملتا ہے۔ تمہاری ایک مسکراہٹ کسی مایوس انسان کو جینے کی امید دے سکتی ہے، اس لیے مسکراتے رہو، یہ سب سے سستا اور بہترین صدقہ ہے۔ اللہ سے وہ مت مانگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ مانگو جو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم اپنی خواہش جانتے ہو اور اللہ تمہارا انجام جانتا ہے۔ بزرگوں کی موجودگی گھر میں برکت کا باعث ہوتی ہے۔ وہ پرانے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو پھل نہ بھی دیں تب بھی سایہ ضرور دیتے ہیں۔ علم وہ نہیں جو دماغ میں محفوظ ہو جائے، علم وہ ہے جو کردار میں نظر آئے اور اندھیروں میں روشنی بن کر دوسروں کو راستہ دکھائے۔ اپنے دشمن کو معاف کر دینا اسے سزا دینے سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے تمہارا رتبہ بلند ہوگا اور اس کی شرمندگی میں اضافہ ہوگا۔ سکون بازاروں میں نہیں ملتا، سکون خواہشات کو ترک کرنے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ملتا ہے۔ اسے اپنے اندر تلاش کرو۔
اللہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ نکھر جائیں، جیسے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ وہ خالص ہو جائے۔ حالات چاہیں کیسے بھی ہوں، اپنا رویہ مثبت رکھو، کیونکہ تم موسم کو تو نہیں بدل سکتے مگر اپنی کشتی کا بادبان ضرور سنبھال سکتے ہو۔ جب تمہارے سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو سمجھ لینا کہ اب تم صرف اللہ کے سہارے پر ہو، اور یہ کائنات کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ میٹھی زبان وہ جادو ہے جو پتھر دلوں کو بھی پگھلا سکتی ہے اور دشمن کو بھی دوست بنا سکتی ہے۔ لہجے میں نرمی پیدا کرو۔ فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ مٹی میں مل گئے۔ تکبر کسی کو راس نہیں آتا۔ خاک سے بنے ہو، خاک میں مل جاؤ گے، پھر اکڑ کس بات کی ہے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ زندگی تو کسی کے کام آنے، کسی کا آنسو پوچھنے اور کسی کو خوشی دینے کا نام ہے۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے بتا دو اور اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل غنی ہو، ورنہ قارون کے خزانے بھی انسان کے حرص اور لالچ کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ استغفار کرتے رہا کرو، یہ مشکلات کا حل ہے، رزق کی چابی اور دلوں کا سکون ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ گزرا ہوا کل ایک خواب ہے اور آنے والا کل ایک امید، مگر آج کا دن حقیقت ہے، اسے بہترین بناؤ تاکہ تمہاری زندگی بہترین بن جائے۔ جاتے ہوئے لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ کل تمہیں بھی اسی راستے پر جانا ہے اور تمہیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔